أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قرآن پر غور کریں. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورہ الطارق کا ہم پہلا حصہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس میں پڑھیں گے. آن لائن جو ہیں ان کو سامعین جو لسنرز ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ جو آپ نے اللہ کا کام شروع کیا ہے اس کو جاری ساری رکھیں. اور اس میں مجھے ابھی ایک مثال یاد آ رہی ہے. غزنوی خاندان کے جو امام تھے، غالباً ان کا نام عبداللہ تھا، تو بہت بڑے عالم دین تھے. تو جو اللہ کے کام پہ لگے ہوئے لوگ ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، ان کی سوچ اور فکر دیکھیں. وہ ڈیوٹی اپنی اس طرح سے سر انجام دیتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ ناغا کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کا ایک ہر وقت کا سرگرم رکن کہتے ہیں. وہ قرآن و حدیث کی تعلیم میں مصروف تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا ایک قتل ہو گیا ہے. بتانے والے نے بھاگتے بھاگتے آگے بتایا کہ بڑی بات یعنی کہ ایسی ہے کہ وہ بغیر انتظار کیے بتانے والی ہے کہ ابھی وہ فارغ ہونے کے بعد ان کو بتائیں گے. نہیں، انہوں نے بتا دی. انہوں نے بات سنی، آہ بری انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ٹھیک ہے، اور دیگر الفاظ جو صرف اللہ کی رضا میں کہے جا سکتے وہ کہیں. پھر کہنے لگے کتاب کھولیں، ہم پڑھیں، ہم اپنا کام کریں. وہ اپنا کام، اس کا کام ہو گیا ہے، وہ اللہ جانے، اس کا بھی کرتے ہیں. جنازے کا جب وقت ہوگا تو وہ کریں گے. ہم اپنا کام کریں. عبداللہ امجد چھتوی، یہ تو دور کی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں. کچھ 36-40 سال انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے، حدیث پڑھائی ہے. تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جس سال وہ فوت ہوئے نا، اسی کے قریب ایک واقعہ ہے کہ ان کو ان کے گھر پہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی، اور آخری عمر میں نا بچے مدرسے کے آتے تھے اور ان کو آ کے بٹھا کے لے جاتے تھے اور وہ حدیث پڑھاتے تھے، وہ واپس چھوڑ جاتے تھے. تو گھر پہ میت ہے اور بچے آگے لینے کے لیے، تو وہ گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، جا کے کلاس پڑھائی، کلاس پڑھا لی، اور ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ امجد چھتوی صاحب کی بیٹی فوت ہو گئی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ شیخ صاحب گھر سے ہی آئے ہیں فوت کیے. تو ان سے کہا کہ آپ بیٹی فوت ہوئی ہے تو آپ نے
آپ پھر بھی پڑھانے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا میری زندگی کا کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں میں نے یہ حدیث نہیں پڑھائی. تو یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ میری بیٹی فوت ہو گئی تو میں آج کا سبق روک دوں. اس دن بھی انہوں نے سبق پڑھایا. تو یہ کام جو ہے نا اللہ کے، یہ کرنے ہیں ہر حال میں. جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ رہیں، وہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ کام جو اللہ کے ہیں یہ کرتے ہی رہنا ہے. اس کا ہمیں ایک لفظ آئے یا دو لفظ آئیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس مجلس محفل میں بیٹھنا ہمارے پر فرض ہے، اور اس کا پیغام آگے پھیلانا ہم پر فرض ہے. ہم اللہ کے دین کے رکن ہیں، اور بغیر انعام، بغیر نام لیے رکن ہیں. بغیر کمیٹی بنائے اللہ کے دین کے ہم رکن ہیں. بغیر رجسٹریشن کروائے ہم اللہ کے دین کے رکن ہیں، اور ہم نے یہ کام کرتے ہی رہنا ہے. سمجھ آئی نا بات کی؟ جی بات میں نے یہ ساری بات کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنا مشن سمجھیں، زندگی کا مشن سمجھیں. ساری زندگی سیکھتے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. جی میرے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا جی؟ بڑی مد کو. وہ طارق میں تو کو موٹا کرنا ہے، اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اور اس کا وقف کریں گے نا جب، تو قلقلہ ہوگا. قاف، تا، با، جیم، دال، 5 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے اگر وہ ساکن ہو. یعنی قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ہلا کر پڑھنا. ایسے پڑھیں گے والطارق، والسماء والطارق. وما میں چھوٹی مد ہے، اس کو بھی 3 الف لمبا کرنا ہے. اور ادراک میں دال ساکن ہے، اس پر بھی قلقلہ کرنا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے. اور کا یہ موٹا نہیں ہے، کا. وما ادراک، ما الطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم میں نون کے اوپر شد ہے، نون اور میم پر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے. النجم الثاقب، نج جیم پر بھی قلقلہ ہوگا. قاف، طا، با، جیم، دال. جیم آ گیا، یہ بھی ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے. اور مستاقب میں سا جو ہے سیٹی والا نہیں ہے، زبان کی نوک دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے گی اور بغیر سیٹی کے ادا ہوگا. اور قاف موٹا ہے، با پر پھر قلقلہ ہوگا. دیکھیں با ساکن ہو رہا ہے، اس میں ثاقب ایسی آواز ہوگی. النجم الثاقب. ان کل نفس لما میں ہے، ان پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین یہ جو آتے ہیں نا، اس میں ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. کلو نفس لما، اس میں لما میں میم کے اوپر شد ہے، یہ بھی ناک میں آواز جائے گی. کلو نفس لما علیہا حافظ. ہا اور حا دونوں میں فرق کرنا ہے. علیہا حافظ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان میں نون ساکن ہے، یہاں بھی ناک میں آواز چھپے گی.
انسان، اس میں بھی نون ساکن ہے، اس میں بھی ناک میں آواز چھپے گی. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جی ترجمہ. والسماء والطارق، واو کا معنی یہاں قسم ہوگا. آپ کو بتایا ہے جس اسم کے شروع میں واو آ جائے اور اس اسم کے آخری حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس واو کا معنی ہوتا ہے قسم. والسماء آسمان کی قسم، والطارق اور طارق کی قسم. طارق کیا ہے؟ رات کو آنے والا ستارہ. یہاں اس میں جنس کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد ایک ستارہ نہیں ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، انسان ویسا ہے، تو اس کے مراد ایک انسان نہیں ہوتا، سارے ہی انسان مراد ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک ستارہ مراد نہیں بلکہ سارے ستارے مراد ہیں. رات کو آنے والا ستارہ، اس کی قسم. وما ادراک، اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ مت طارق، کہ وہ رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے، وہ ستارے کیا ہیں. النجم، وہ ستارے ہیں، یعنی ستارہ ہے، واحد ہے یہ استعمال ہوا لیکن اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے. الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ. جی اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے آسمان کی اور ستاروں کی. اس آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں. ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے جو کام بیان کیے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے تمہارے لیے بنائے ہیں کہ تم ان سے راہ پاؤ، یعنی اپنا راستہ تلاش کر سکو. تو پہلے لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے ذریعے سے سفر کرتے تھے، یعنی کہ یہ راستہ اس طرح ہے تو ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، شمال جنوب، اس طرح سے کر کے راستہ تم اس میں جاؤ. اور پھر اس کا اللہ نے ایک مقصد بیان کیا ہے کہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے بھی ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور پھر اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ شہاب ثاقب کے طور پر کام کرتے ہیں کہ کوئی شیطان اگر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹ کر ان کو لگتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو شیطانوں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں قسم اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان کو بھی بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑ دیا. ان کی نگرانی کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس. یہاں ان نہیں میں آئے گا کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، لما آ رہا ہے، لما اللہ کے معنی میں ہے. ان نہیں ہے کل نفس، تمام کے تمام جو نفس ہیں، لما مگر علیہا اس پر ہے حافظ، ایک نگران ہے. یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے اوپر ایک نگہبان ہے، نگران موجود ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے.
لام کا معنی یہاں ہوگا چاہیے، فا پس لینظر پس چاہیے کہ نظر کرے، دیکھے، الانسان انسان، مما من اور ما، من کا معنی سے، مما کہ کس سے، خلقا وہ پیدا کیا گیا. انسان کو اپنی تخلیق پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا. خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، مما ان پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب انسان کی پیٹھ سے اور اس کے سینے کی ہڈیوں سے، پسلیوں سے. اب دیکھو یہ کتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. سائنٹیفک فیکٹ ہے. اس وقت تو سائنس نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 1500 سال پہلے، پونے 1500 سال پہلے تو سائنس نہیں تھی کہ اتنی باریکی سے دیکھ سکتی یہ کیا ہے. اور یہ آج یہ بات ایسے ہی اگر ثابت ہو رہی ہے کہ جیسے قرآن میں کہی گئی ہے، تو کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے اور یہ بتانے والا اللہ ہی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے نہیں نہ پڑھا، آپ نے اس دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور آپ علیہ السلام اتنا بڑا سائنٹیفک، اور پھر آپ کی ہسٹری بھی ساری لکھی ہوئی ہے. دنیا کی واحد شخصیت ذات ہیں کہ جن کی مکمل بایوگرافی جو ہے سوانح عمری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس سال میں کیا کیا، اس سال آپ کہاں تھے، اس سال آپ کہاں تھے، پرورش آپ نے کہاں پائی، پلے بڑے آپ کہاں، اس عمر میں کیا کیا، اس عمر میں کیا کیا، سال بہ سال سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے تو کسی سے نہیں سیکھا. تو پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو آج کے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا، دین اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ دیکھو یہ قرآن ہے، 1500 سال پہلے کی یہ بات ہے، یعنی 1500 سال ہو گئے تقریباً اس کو. تو اس وقت سائنس نہیں تھی اور یہ سائنٹیفک فیکٹ بتایا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کی زبان سے جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ اللہ کی کتاب ہے. جی، انہو علی رجعہ لقادر، تو یقیناً اس کو، انسان کے اوپر، انہو بے شک وہ، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، لقادر یقیناً قادر ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. یعنی پانی سے بنایا گیا اور ایک حقیر چیز سے بنایا گیا، اور اللہ پاک نے اس انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھائے؟ آپ دیکھیں کتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قیامت پر. کتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کس پر؟ قیامت پر دلائل دیے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ ایسا کرے گا. جس اللہ نے تمہیں حقیر چیز سے بنا دیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے. انہو بے شک وہ، علی رجعہ اس کو لوٹانے پر، لقادر، لام کا معنی یقیناً، لقادر یقیناً قادر ہے. جی قادر ہے یا نہیں؟ یوم تبلی السرائر، تو جب وہ قادر ہے تو پھر آگے بھی سن لو کہ یوم اس دن، تبلا ظاہر کیے جائیں گے، جانچے جائیں گے، السرائر راز، جس دن راز کھلیں گے. چونکا دینے والی بات ہے بھائی، جاگ کے بیٹھے، چونکا دینے والی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، کہ جس دن انسان کے چھپے ہوئے راز جانچے جائیں گے. چھپے ہوئے راز جانچے جائیں گے، بڑے راز کھلیں گے وہاں پر. کئیوں کے نیکیوں کے راز کھلیں گے، ساری زندگی کسی نے نہیں دیکھا اس کا وہ راز کہ وہ نیکی جس راز میں کرتا رہا، تو قیامت والے دن اس کو جانچا جائے گا. اس لفظ پر غور کریں جناب، میں اس پر دہرا رہا ہوں کہ جب کوئی نیکی ترازو میں ڈالی جائے گی نا، وہ صرف اس کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ اس نیکی کے پیچھے انسان کی عقیدت کتنی تھی، محبت کتنی تھی، نیت کیا تھی، یہ جانچا جائے گا.
وہ ایسے ترازو لگیں گے کہ جس کے اندر صرف وہ نیکی کا وزن ویٹیج نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کا ویٹ جو ہے، اس کا جو وزن ہے نیت کے مطابق ہوگا. جس کی جتنی خالص نیت ہوگی اس کی چیز کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چیز دیکھنے میں کھجور جتنی ہو، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اس کے سارے گناہ اوپر اٹھ جائیں اور وہ نیکی، اکیلی نیکی بھاری ہو جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ایک بطاقہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی کے گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ انبار لگے ہوں گے، تو نیکی پلنے میں کچھ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک اس کی نیکی ہے جو اس نے قلب اپنے دل کی اتھا گہرائی سے صدقے دل سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اس کو لاؤ. تو سب حیران ہوں گے کہ یہ اتنے رجسٹر گناہوں کے اور یہ ایک پرچی کیا کرے گی. لیکن اللہ پاک فرمائیں گے تم یہ نہ دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس کو ڈالو. تو جب اس کو ڈالا جائے گا اور وہ وزن کے لیے اٹھایا جائے گا جب ترازو، تو وہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ والی وہ بھاری ہو جائے گی، ساری زندگی کے رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے. یہ ہے کہ جانچا جائے گا، ایسے گناہوں کو بھی جانچا جائے گا. یوم تبلی السرائر، اس دن کے جب جانچے جائیں گے سرائر، راز. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگا انسان کے لیے اس دن من قوت، کوئی قوت، کوئی زور نہیں ہوگا اس دن انسان کے اوپر کے پاس، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اس دن نہ ہی انسان کے پاس کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا. اپنا بھی زور کوئی نہیں. بعض کا دنیا میں پیسے کا زور ہوتا ہے نا، اس کے جسمانی بھی زور ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کا ایک زور ہوتا ہے، اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. تو اس دن وہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور کوئی اس کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر.